یہ مسجدوں میں نمازی جو قتل ہوتے ہیں، یہ مسجدوں میں نمازی جو قتل ہوتے ہیں، یہ رسم کب سے چلی؟ ابتدا تلاش کرو۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے خدا تلاش کرو؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے خدا تلاش کرو؟ علی کے جیسا خدا آشنا تلاش کرو۔ تمیز و باطل و حق خود سمجھ میں آئے گی، تم اپنے قلب میں کرب و بلا تلاش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین والمجرمین، المخاطب طٰہٰ و یاسین، النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ ووصیہ وامینہ واخیہ واشرف العطرتہ وذریتہ وباب الحکمتہ وناطق الحجتہ، سید المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، سید الوسیع، فاتح باب خیبر، والد شبیر و شبر، قاتل مرحب و انتر، قال فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تم اس بات کو محسوس کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے تم کو بھرپور طریقے سے ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی دی ہیں۔ اتنی نعمتیں پانے کے باوجود انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ سے جھگڑنے کو تیار ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب ہے۔ ہم نے پوری انسانیت کو ظاہری نعمتیں بھی دیں اور باطنی نعمتیں بھی دیں۔ ظاہری نعمتیں کہ اگر ہم گنوانے بیٹھ جائیں تو وقت ہی نہیں۔ سورہ دہر میں ہے، شریک زندگی نعمت، اولاد نعمت، بقائے نسل نعمت، لباس مکان نعمت، ہم نے جو رزق دیا ہے وہ بھی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو موسیٰ کو بھی ملی، فرعون کو بھی ملی، ابراہیم کو بھی، نمرود کو بھی، نبی کو بھی ملی، ابو لہب کو بھی۔ یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں۔ اب وہ جو باطنی نعمتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو ترجمے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے، کہ ایک وہ کہ ہدایت دے، دوسرا یہ کہ باقی رکھ۔ دونوں دعائیں درست۔ جس کی نہیں وہ کہہ رہا ہے ہدایت دے، جس کی ہو گئی وہ کہہ رہا ہے باقی رکھ۔ ہیں کچھ نعمت پانے والے، ایک طرف کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یہ ظاہری نعمت ہے۔ ہم نے علم دیا، لکھنا سکھایا، اور ادھر دولت آئی، سرکش ہو گیا۔ انسان کا مزاج ہے سرکشی۔ انسان جب اپنے آپ کو غنی پائے تو انسان کرتا ہے۔ سورہ علق میں تو یہ کہہ دیا ہے، اور سورہ فجر میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا
قوم عاد کا انجام، یہ وہ تھے جو اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، انہوں نے ایسی عمارتیں بنائیں کہ دوسرے شہروں میں ایسی عمارتیں نہیں تھیں۔ اور کیا قوم سمود کو بھول گئے جو پہاڑوں کے اندر تراش تراش کر رہا کرتے تھے؟ انہیں فراموش نہ کرنا، ظالم یہ بھی ہیں اور ظالم وہ بھی ہیں۔ تو مومنات، قرآن انسانیت کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور وہ فرعون لشکر والے یاد ہیں؟ یہ کون تھے؟ تینوں سرکش تھے، اکڑ گئے اور فساد پھیلانے لگے سڑکوں میں، شہروں میں۔ اللہ نے انہیں چھوڑا نہیں، عذاب دیا۔ آج ان کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری ہے۔ انسان در حقیقت سرکش ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے، طاقت ہے، جہاں طاقت کا نشہ ہے وہاں اکڑ ہے۔ سورہ والشمس میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ بڑی سرکشی کی تھی قوم سمود نے۔ ان کے رسول نے یہ کہا، حضرت صالح نے، کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے، تو کیا اللہ نے کبھی کسی سواری پر، اللہ کیا کبھی کسی سواری پر سوار ہوا؟ لیکن وہ جو چیز اللہ، یعنی جو اللہ کو سمجھائے وہ اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے۔ اللہ سے بات سمجھ میں آئی۔ مفسر بھی عجیب ہے کہ ناقۃ اللہ تو سمجھ میں آ گیا مگر ید اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پوری قوم نے نبی صالح کو جھٹلایا۔ قراد نامی شخص نے اونٹنی کاٹی، کاٹنے والا ایک شخص تھا۔ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی نا، کاٹنے والا ایک شخص تھا۔ قرآن نے کہا پوری قوم کو سزا ملے گی۔ الزام قتل میں راضی وہ بھی قاتل۔ اب مومنات، دنیا میں جو بھی قتل علی سے راضی ہو وہ بھی قاتل۔ کبھی گھمنڈ نہ کرنا طاقت پر، دولت پر، تو منافق ہو، معاشرہ منافق ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے، اور پروردگار عالم اکڑ نظر انداز نہیں کرتا، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ سورہ فیل میں بھی پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کا انجام کیا ہوا؟ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا، جس نے رسول کو بھیجا اسی نے پرندوں کو بھی بھیجا۔ والذی ارسل رسولا، ہم نے رسول کو بھیجا۔ تو یہاں پہ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کا انجام کیا ہوا؟ تو وہ رب جو رسول کو بھیجتا ہے اسی نے پرندوں کو بھی بھیجا۔ رسل کے معنی بھیجنا، ہاتھی والوں کی اکڑ کو توڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے پنجے، چھوٹے کنکر، تاکہ سمجھ میں آئے پروردگار عالم کا نظام کیا ہے۔ جب کسی بڑے کو ذلیل کرواتا ہے تو وہ چھوٹے سے کرواتا ہے۔ پرندے یہ سوچ کر میدان سے چلے جاتے کہ اتنے بڑوں کے آگے ہمارا کیا مقابلہ، سوچ سکتے تھے نا، لیکن اس لیے نہیں، واپس گئے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر میدان نہیں چھوڑا کرتے۔ سبحان اللہ۔ جب پیغمبر حق کے انتقال کا وقت آیا، لوگوں کو بلایا، آپ نے لوگوں کو بلایا کہ میرا حق اگر کسی پر ہے قصاص کے لیے تو آئے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک جنگ میں تھے اور وہاں پر میں بھی تھا اور آپ کا تازیانہ مجھے لگا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ظاہر ہے میں نے تو کبھی تازیانہ استعمال ہی نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ بہت مشہور ترین واقعہ ہے، لیکن میں پھر دوہرا دیتی ہوں اگر کسی نے نہ سنا ہو تو، کہ اس نے کہا کہ تازیانہ لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو لاؤ تازیانہ لے کر آؤ اور اس کا قصاص پورا ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت جب میرے تازیانہ لگا تھا تو مطلب آپ سواری کو تازیانہ لگا رہے تھے لیکن بھولے سے مجھے لگ گیا تھا، تو اس وقت میرے کمر پر، میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا کمر پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت مبارک سے کرتے کو ہٹایا اور کہا کہ لو اب تازیانہ لگا دو۔ تو اس شخص نے بڑھ کر آپ کے جو وہ مہر نبوت تھا اس کا بوسہ لیا۔ تو مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول کر
اس جگہ کا بوسہ لینا چاہ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ تم جھوٹے ہو. بتلانا یہ تھا کہ میں صاحب خلق عظیم ہوں, تمہارے جھوٹے کو نہیں جھٹلاتا تو تم میرے سچے کو کیوں جھٹلاتے ہو. تو وہ صحابی ہو جس کے ہونٹ مہر نبوت پر آ جائیں, وہ صحابی ہے, اور علی وہ ہے کہ جس کے قدم مہر نبوت پر آئے. تو ہم نے ظاہری نعمتیں دی ہیں, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اور باطنی نعمتیں بھی دی ہیں. اے انسانوں, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. توحید نعمت. سورہ نون کی قسم, قلم کی تحریر کی قسم. جب تیرے پاس نعمت ہے تو مجنون نہیں ہے حبیب. تحریر کا جنون سے کیا تعلق, لیکن ہوگی کوئی تہمت مجنون والی. ماشاء اللہ باشعور مجمع سماعت فرما رہا ہے, تو سمجھ گئے کہ کون سی تہمت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی تھی. تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جہاں نعمت ہوگی وہاں کوئی جنون نہیں ہوگا, اور جہاں جنون ہوگا وہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ, نعمت کب تمام ہوئی؟ غدیر کے دن. دین کب تمام ہوا؟ کامل کب ہوا دین؟ غدیر کے دن. اللہ کب راضی ہوا؟ غدیر کے دن. اس لیے ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے مومنات کہ ہم اپنی ہر محفل میں, مجلس میں واقع غدیر کا تذکرہ ضرور کریں, اس لیے کہ واقع غدیر ہماری جائیداد ہے اور ہمیں اس کا ذکر لازمی کرنا ہے. اچھا, جب دین کامل ہوا, وارث دین رسول اللہ, تو کیا نعوذ باللہ وہ ناقص تھے؟ معاذ اللہ, کوئی ماننے کو تیار نہیں. کہا نہیں, وارث دین پہلے دین سے کامل. تو جب دین ناقص تھا, وارث دین کامل تھا, تو اب جب دین کامل ہوا ہوگا تو اللہ کیا دین کو ناقصوں کے حوالے کر دے گا؟ نہیں. کہا کہ منبر لاؤ. مدینہ چھوڑ کر, مکہ چھوڑ کر رسول اکرم غدیر خم کے ریگستان میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ منبر لاؤ. ذہنوں میں سوال تو آتا ہے کہ اس ریگستان میں منبر کہاں سے لائیں؟ لانا کتنا مشکل ہے. کہا منبر بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ کیسے بنائیں؟ اوزار چیزیں وغیرہ موجود نہیں ہیں. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا, یہ جو اونٹ ہے نا, ان کی کاٹھیاں اٹھاؤ, جسے ہم پالانے شتر کہتے ہیں, ایک کے اوپر ایک رکھا اور منبر بنایا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ منبر مکے سے ساتھ لے کر چلتے, ساتھ بھی لے کر چل سکتے تھے. بتانا یہ تھا کہ جب میرے بتائے بغیر منبر نہیں بنا سکتے تو منبر والا کیسے بنائیں گے؟ رسول نے اعلان کیا, منبر بنوایا بھی, توڑوایا بھی. عجیب تجربہ. بتلانا یہ تھا کہ مدینے کے منبر پر جو چاہے بیٹھ جائے, مگر مولائیت کے منبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی. دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے نماز مومنات. تو جب نماز کا حکم آیا تو رسول نے مجمع جمع کر کے نہیں کہا. روزے کا حکم آیا تو مجمع جمع نہیں کیا گیا. حج کا حکم آیا تو لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا. لوگ ملتے جاتے تھے اور رسول بتاتے جاتے تھے. یہ پہلا اور آخری حکم ہے رسول کا کہ علی کی مولائیت کا جس کے لیے مجمع جمع کیا ہے, اور بس شان سے اعلان کیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ مولا کائنات علی بن ابی طالب کو لے کر منبر پر گئے اور علی کے فضائل بیان کرنے لگے, اور صحابہ کرام فرش پر بیٹھ کر مولا علی کے فضائل سنتے رہے. تو آج تاریخ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ سنت رسول ہے منبر پر بیٹھ کر فضائل علی بیان کرنا, اور سنت صحابہ ہے فرش پر بیٹھ کر فضائل علی سننا. اب جو مجلس علی کا دشمن ہے وہ در حقیقت سنت رسول کا بھی دشمن ہے اور سیرت صحابہ کا بھی دشمن ہے. مولائیت کا اعلان ہو گیا. سارے صفات کمال کے مجموعے کا نام ہے اللہ. مخلوق کے کمال کی ساری صفتوں کا نام ہے مولا. جب وہ مولا ہے تو اس کے پاس تقوی بھی کمال کا ہے, علم بھی کمال کا ہے, شجاعت بھی کمال کی. بس مومنان, رمضان کا مہینہ ہے,
اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کس کی شہادت کی تاریخیں ہیں۔ 40 ہجری والا رمضان کیسا رمضان آیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس درس حاصل کرنے کے لیے عورتیں جایا کرتی تھیں۔ تو 40 ہجری والا رمضان عورتیں جاتی تھیں علی کی بیٹی کے پاس، تو واپس روتی ہوئی کیوں آتی؟ کہتی تھیں کہ جب سے آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ ہی کچھ اور ہو گئے ہیں۔ پہلے قرآن پڑھاتی ہیں، پھر پردہ گروا کر اپنے سر سے چادر کو اتارتی ہیں، اپنے بالوں کو منہ پر گرا کر کہتی ہیں کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو۔ کل جب زینب تمہارے سامنے اس حلیے میں آئے تو تم یہ نہ کہو کہ بی بی ہم نے آپ کو کبھی کھلے بال نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ چادر میں دیکھا تھا، ہم کیسے پہچانے۔ مومنات ایک رات آئی، زینب کا ہاتھ تھاما مولا علی نے اور بازار میں لے کر چل پڑے۔ زینب یہ کچہری ہے، یہ دارالامارہ ہے، یہ بازار کناسہ ہے۔ زینب نے پوچھا بابا میں بیٹی ہوں، ایسی جگہیں تو بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے، آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹی زینب ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے، تجھے درباروں میں آنا ہوگا۔ ایک اور روایت ہے مومنات کہ حسین کو نزدیک بلایا، چہرے کے بوسے لینے لگے۔ پوچھا حسین نے بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تیرے نانا نے بھی تیری داڑھی کے بوسے لیے تھے، میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میری داڑھی کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تمہاری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، میری داڑھی تو صرف میرے خون سے خضاب ہوگی اور تیری داڑھی کبھی آن و محمد کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی اکبر کے خون سے، کبھی عباس، کبھی علی اصغر کے خون سے خضاب ہوگی۔ بس مومنات آخری روزہ میرے مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا، چاہنے والی بیٹی نے دسترخوان کو سجایا، کاسہ شیر رکھا اور کھجور رکھی اور نانے جویں رکھی۔ مولا علی نے فرمایا اے بیٹی تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ نعمت ہو؟ کاسہ شیر اٹھا لو، یہ دودھ رکھ لو، شاید میرے کسی مہمان کو شربت پلانا پڑے۔ ضربت کی شب ساری اولاد کھڑی تھی، اپنے بیٹوں پر علی کی نظر پڑنا شروع ہوئی۔ سامنے کھڑے عباس پر رکی، عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ ہائے مومنات عباس کے امتحانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوچیں ذرا عباس نے گھر آ کر کیا کہا ہوگا جب شربت لینے گھر آئے ہوں گے۔ زینب چھپ کے دیکھتی رہی، عباس سے پوچھتی ہے بچ تو جائے گا میرا بابا؟ اندر آئی، بابا میری طرف دیکھیں، مجھ سے باتیں کریں۔ کہا زینب میری آخری خواہش، زینب ایک دفعہ صرف مجھے چل کر دکھاؤ۔ جناب زینب نے چلنا شروع کیا، آواز آئی حسن حسین، زینب کا ہاتھ پکڑو۔ علی نے چیخیں مار کر رونا شروع کیا۔ علی سے حسن نے پوچھا ایسے کیوں روتے ہیں بابا؟ مولا نے جانتی ہیں کیا فرمایا؟ ہائے مومنات وہ علی جیسے بابا کے سامنے نہ چل سکے، زینب علی جیسے بابا کے سامنے میری شہزادی کا چلنا مشکل ہو گیا۔ ذرا سوچئے 9 لاکھ شرابیوں کا مجمع ہو، سامنے شام کا بازار ہو، زینب عالیہ
ہاتھوں میں ہتکڑیاں، بیردہ اور اشقیاء کہہ رہے ہو تماشا دیکھو، حیدر کرار کی بیٹیاں آ رہی ہیں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔